اللہ کے بابرکت نام سے اس پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید کے لیے تنظیم اسلامی شمالی فیصل آباد کے رفیق محمد افضال صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ محمد افضال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. أحل لكم ليلة الصيام الرفث
إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم. انہی آیات کے ترجمے کے لیے تنظیم اسلامی فیصلہ آباد شمالی کے امیر جناب فاروق نذیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ترجمہ بیان کریں. اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے
فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم با علم ہو۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو، جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا۔ اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں، اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا نہ لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ سورۃ القدر کا ترجمہ، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا، یعنی قرآن مجید کو۔ تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں ہر کام کے سار انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ فاروق نذیر صاحب آپ کے سامنے تلاوت کی گئی آیات کا ترجمہ پیش کر رہے تھے۔ معزز حاضرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام استقبال رمضان تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام منعقد کیا جا رہا ہے، اور جن ساتھیوں نے آپ تک یہ پیغام پہنچایا غالباً آپ مختصراً واقف ہوں گے کہ تنظیم اسلامی نہ تو کوئی مذہبی فرقہ ہے اور نہ ہی معروف معنوں میں کوئی سیاسی جماعت ہے، بلکہ تنظیم اسلامی ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت ہے جو اولاً پاکستان کے اندر اور پھر پوری دنیا کے اندر اسلام کا نظام خلافت راشدہ قائم کرنا چاہتی ہے۔ الحمدللہ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور اس کے ترجمے کے ساتھ کر چکے ہیں۔ مزید پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے معزز مقررین تشریف لا چکے ہیں۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں بغیر کچھ وقت ضائع کیے تو ابھی ہمارے سامنے دعوت بالقرآن اعجاز مسیحائی اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لائیں گے جناب محمد رشید عمر صاحب، امیر تنظیم اسلامی فیصل آباد ڈویژن۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، فاما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، میری گفتگو کا عنوان آپ کے سامنے رکھا گیا دعوت بالقرآن اعجاز مسیحائی۔ قرآن کی دعوت اپنے اندر وہ معجزانہ شان رکھتی ہے، وہ معجزانہ تاثیر رکھتی ہے جیسی کہ تاثیر تھی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے اندر۔ ان کے معجزات کیا تھے؟ میں نے کلام مجید کی اس آیت کا حصہ آپ کے سامنے جو ہے وہ تلاوت کیا ہے جس میں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان کی زبان میں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مٹی اور گارے سے پرندہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اڑتا ہوا پرندہ اللہ کی اذن سے ہو جاتا ہے، اور مادر ذات کوڑی کو اور اندھے کو اللہ کے اذن سے تندرست کر دیتا ہوں، مردے کو اللہ کے اذن سے اس کے اندر جان ڈال دیتا ہوں کہ جب بھی قوموں کے اندر بگاڑ آتا ہے اور وہ بگاڑ ایک حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اصلاح کے لیے اپنے مقبول ترین بندوں کو مبعوث فرماتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر جب بگاڑ حد سے آگے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات کے ساتھ بھیجا ان کی اصلاح کے لیے۔ بنی اسرائیل یعنی وہ قوم جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مصر سے نکل کر ارض مقدس میں آباد ہوئی تھی، جن کو ہم یہودی بھی کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل آج اسرائیل کے علاقے میں آباد ہیں، وہ قوم۔ ان کے اندر کیا بگاڑ تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا؟ قرآن مجید نے ان کے بگاڑ کے متعلق بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ میں چند نکات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کے اندر کیا بگاڑ پیدا ہو گیا تھا۔ قرآن مجید کا ہم مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انہوں نے انکار کر دیا، اس کو ماننے سے انکار کر دیا، من مانی ان کے اندر تحریف کر دی، ان کی من مانی معنی اور عمل کی شکلیں جو بنا دی، ان کے قول اور فعل میں تضاد آ گیا۔ وہ خیر کے خلاف اور شر پسند لوگ ہو گئے، اور جو اصلاح کی طرف بلانے والے لوگ تھے ان کے راستے میں روڑے اٹکاتے تھے وہ بنی اسرائیل سے۔ سود خوری ان کا جرم تھا، حرام خوری ان کا جرم تھا،
زبان کا گناہ کے لیے استعمال کرنا ان کا جرم تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے جرائم جو ہیں وہ گنوائے ہیں، اور ان کے جو نمایاں افراد تھے، وہ افراد جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کے صاحب فضیلت لوگ، ان کے کردار اس قدر مسخ ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ مثال دیکھیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ان کے سامنے جائے وہ اس شخص کا حال بیان کیجئے جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس کو وہ اتار پھینکا اس نے، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہوں میں ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر چاہتے ہم تو اس کو جو ہے وہ فضیلت دیتے، اس کو سربلندی عطا کرتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کے ساتھ چمٹ کے رہ گیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی اس نے خواہش نفس کی پیروی کی، فَمَثَلُهُ، تو اس کی مثال کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کَمَثَلِ الْكَلْبِ، جیسے کتے کی مثال ہوتی ہے، إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اگر اس سے مالک پیار کرے تب بھی وہ زبان نکالے رکھتا ہے، اور اگر اس کو جو ہے وہ اس سے کوئی مشقت کا کام لے تب بھی وہ زبان نکالے رکھتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ یہ بری مثال ہے اس قوم کی، الذین کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیات کا انکار کر دیتے ہیں، جو ہماری آیات کو جھٹلا دیتے ہیں۔ یہ مثال ہے اس قوم کی، ایک فرد کا معاملہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، علم کی، حکمت کی، لیکن وہ جو ہے وہ اس کو چھوڑ کر دنیا کا بندہ بن گیا جب، تو پھر وہ ساری اس کے اوپر سے وہ جو علم فضیلت اس کو ملی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اور یہ مثال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس طرح کی حالت میں کتے کی سی مثال ہو گئی، اور پوری قوم کی یہ حالت جو ہے وہ ہو گئی۔ بنی اسرائیل جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اوپر جو ہے وہ چنا تھا، ان کو جو ہے وہ ان کے اندر کتاب اور حکمت رکھی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ روزی عطا فرمائی تھی، لیکن وہ ان جرائم کی وجہ سے اس طرح جو ہے پستی کا شکار ہو گئی۔ اس قوم کے اندر جو ہے وہ بگاڑ اس قدر چلا گیا، اس قدر جو ہے وہ زیادہ ہو گیا کہ وہ لوگ حق سننے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں تھے، اپنے بدعمالیوں کے نتائج کو دیکھتے ہوئے وہ اصلاح کے لیے تیار نہیں تھے، ان کے اندر اٹھنے کی، اپنی زبان میں اگر کہیں تو کوئی ترقی کا جو ہے وہ جذبہ ہی ختم ہو گیا، ایک مردہ کیفیت جو ہے وہ چھا گئی تھی، اور معاشرے کا جو بنیادی معاشرے کی جو اکائی ہوتی ہے خاندان، اس کا معاملہ بنی اسرائیل کے اندر ایسا ہو گیا تھا کہ وہ لوگ ایسی تعلیم حاصل کرتے تھے جس کے نتیجے میں وہ میاں اور بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجا، ان کو انہوں نے اپنا استاد مان کر یتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، ایسا علم ان سے سیکھنا شروع کر دیا جس سے وہ میاں اور بیوی کے درمیان تفرقہ جو ہے وہ ڈالنا شروع کر دیا۔ یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، وہ ایسی تعلیم و تربیت، وہ ایسی ٹیوشن کے سبق لیتے تھے جس سے فائدہ نہیں ہوتا تھا، نقصان ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنی ٹیوشن سینٹر جگہ جو ہے وہ اپنے استاد سے سیکھ کر اس کو جو ہے وہ آگے جو علم پھیلانا جس کا جو انہوں نے شروع کیا، وہ اپنے خاندان کے بگاڑ کا، میاں اور بیوی کے درمیان تفرقہ، یہ ان کی پستی کا جو ہے وہ ایک منظر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جب ان کے اندر اس قدر پستی جو ہے وہ آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور یہ معجزات جو ہے وہ عطا کیے ان کو۔ ان معجزات کے بیان کرنے کے بعد فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، ان معجزات کے اندر تمہارے لیے ایک نشانی ہے، ایک سبق ہے، اگر تمہارے اندر ایمان ہے۔
ایمان کا نور ہے تو ان کے اندر پوشیدہ سبق جو ہے وہ تم جان سکتے ہو. وہ پوشیدہ سبق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے جو معجزات تھے وہ کوئی کرتب نہیں تھے، وہ کوئی تماشا نہیں تھے. اللہ کے وہ جلیل القدر پیغمبر تھے، وہ کوئی لوگوں کے سامنے جو ہے وہ جیسے ہم وہ آ کے دیکھتے ہیں کرتب نہیں کرتے تھے کہ وہ مٹی گارے کا جو ہے وہ پرندہ بنایا اور اس میں پھونک ماری، لوگوں کو جو ہے تماشا دکھایا. وہ اندھے اور کوڑی کو جو ہے وہ ٹھیک کر دیا اللہ کے اذن سے اور یہ تماشا دکھایا. یہ کوئی کام مقصد نہیں تھا. اور اسی طرح مردے کو زندہ کرنا یہ کوئی کرتب دکھانے کا کام نہیں، بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ بڑی نشانی تھی. وہ نشانیاں کیا تھیں؟ وہ کہ یہ سبق تھا ان کے معجزات کے اندر کہ تم جو ہے وہ پستی کے مکین بن گئے ہو. اگر اللہ کے حکم کو مانو، میری پیروی کرو، تو تمہارے اندر جو ہے وہ رفعت پیدا ہو سکتی ہے. جس طرح یہ مٹی گارے کا، اس کے اندر پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے اذن سے اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے. انسانی شخصیت کا وہ پہلو جو روحانیت سے تعلق رکھتا ہے، علامہ اقبال نے اس کو اپنی شاعری میں جو ہے وہ پرندے سے تشبیہ دی ہے، شہباز سے تشبیہ، شاہین سے تشبیہ دی ہے. تو اس کو جو ہے وہ ترفع حاصل ہوگا، تمہیں جو ہے وہ عروج حاصل ہوگا اگر تم اللہ کی حکموں کو مانو گے اور میری پیروی کرو گے. تمہاری معاشرے کی حالت ایسے ہو چکی ہے جیسے ایک کوڑی شخص ہوتا ہے جس کے پاس کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا ہے. کوڑی شخص جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ سب اس سے دور دور رہتے ہیں. جب معاشرے کے اندر اخلاقی جو ہے وہ برائیاں عام ہو جائیں اور حکمران ظالم ہو جائیں اور جو دیندار لوگ ہیں وہ تنگ نظر ہو جائیں، تو معاشرہ جو ایسا منظر پیش کرتا ہے کہ اس معاشرے میں کوئی رہنا پسند نہیں کرتا. یہ ایک عربی شاعر کا کلام ہے جس کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ بستیاں جو ہیں وہ کثرت آبادی سے تنگ نہیں ہوتی ہیں، کثرت آبادی کی وجہ سے ناقابل رہائش نہیں بنتی ہیں، بلکہ لوگوں کے اخلاقی برائیوں کی وجہ سے ناقابل رہائش ہو جاتی ہیں. تو جس طرح کوڑی انسان ہوتا ہے، جب یہ معاشرے کی حالت ہو، حکمران ظالم بن جائیں، لوگ جو ہیں وہ اخلاقی برائیوں کے شکار ہو جائیں اور جو دیندار لوگ ہیں وہ دنیا پرست دینداری کو جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیں، تو پھر وہ معاشرہ اس طرح کوڑ زدہ معاشرہ بن جاتا ہے. وہ ان کے معجزوں کے اندر یہ سبق تھا، یہ ایک پیغام تھا کہ اگر تم اللہ کے احکامات کو مانو اور میری اتباع کرو گے، تمہارا یہ معاشرے کا کوڑ پن جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. مردہ کیفیت جو تمہاری ایک جمود کی کیفیت ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ حالات گھرے ہوئے حالات میں کیسے نکلو، وہ اگر اللہ کے احکامات کی اتباع کرو گے، میرا کہنا مانو، میری پیروی کرو گے، تو وہ جمود بھی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ میں اپنی بات کو مختصر کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ ابھی موسم کی شدت بھی ہے. اس اتنی بات میں دعا کرتا ہوں کہ یہ پیغام سمجھ جائیں. آپ کے ہمارے حالات جو بنی اسرائیل کے حالات میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی، من مانی ان کے جو ہے وہ اس کے عمل کی شکلیں، قول اور فعل میں تضاد، سود خوری، حرام خوری، زبان کا جو ہے وہ گناہوں کے لیے غلط استعمال. آج جو ہمارا ذرائع ابلاغ ہے اس میں سے قرآن کی تلاوت، دروس قرآن، حدیث، ان کے جو سچے واقعاتی معاملہ ان کو ایک طرف رکھ، باقی کیا ہے؟ سب کا سب جھوٹ گناہ کے لیے استعمال، تنوں اور منوں کے حساب سے جو ہے وہ گناہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. آج کے دور میں زبان، یہ ساری چیزیں، یہ وہ سارے جرائم، وہ سارے گناہ آج امت مسلمہ جو ہے وہ ان کا شکار ہے. بنی اسرائیل کے اندر ان کی اصلاح کے لیے پیغام حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے دیا گیا کہ اگر اللہ کے احکامات کو مانو گے اور میری پیروی کرو گے تو یہ ساری حالت بدل جائے گی. ہمارے لیے ان حالات میں، جب کہ ویسی حالات میں آج ہم گر گئے ہیں، تو ہمارے لیے کوئی راستہ ہے، کوئی معجزہ ہے، کوئی مسیحا ہے؟ یقیناً ہے. اور وہ معجزہ اور مسیحا کیا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس میں آپ نے فرمایا ستکون فتنۃ، آپ نے فرمایا انقریب ایک فتنہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو پوچھا کہ مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، اس فتنے سے نکلنے کا راستہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ وہ معجزہ ہے جس کے اندر جو ہے وہ قوت تسخیر ہے، یہ وہ معجزہ ہے جس کے اندر جو ہے وہی تاثیر ہے جو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے اندر تھی، اور ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ اور سیرت۔ اس کے اندر میں اسی سے بات کو جو ہے وہ ختم کر رہا ہوں، اس کے اندر ہے وہ پیغام جو میرے جو گفتگو کا عنوان تھا کہ دعوت بالقرآن ایجاز مسیحائی، قرآن کے ساتھ چمٹیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے۔ ہماری جو حالت، جو دیگرگوں حالت ہے، جو تنزل کی حالت ہے، ہمارا معاشرہ جو بگڑا ہوا ہے، جو صاحب فضیلت لوگ ہیں وہ بھی دنیا پرست لوگ، دیندار لوگ وہ بھی اصل اپنے فرائض کو بھول گئے، وہ سب کی تبدیلی کے لیے اگر کوئی ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی ایسا جو ہے وہ ذریعہ جو معجزانہ جو ہے وہ اثر دکھائے، وہ اللہ کی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور اس کے لیے ماہ رمضان اللہ تعالی ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ ہم اس سے چمٹ کر اس ہدایت کو اخذ کریں اور جو اصل چیز ہے اس کے حصول کے لیے اپنے رب سے دعا کریں، اور وہ اصل دولت اور قوت کیا ہے؟ ایمان کی۔ ایمان مل جائے گا تو سارے معاملے جو ہیں اس کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ راستہ کھل جائے گا۔ یہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں موقع عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا